کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے مبینہ فرار کے بعد نامعلوم مقام سے اپنا بلاگ شروع کر دیا ہے۔ اپنے مبینہ فرار کی داستان بیان کرتے ہوئے کہا وہ پشاور میں گولف کورس کے قریب واقع ایک سیف ہاؤس سے آن لائن ٹیکسی کی سروس حاصل کر کے افغانستان سرحد کے قریب پہنچے اور وہاں سے انہوں نے ایک پاکستانی فوج کے کرنل کو فون کر کے اپنے فرار کی اطلاع دی۔ حکومت کی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا کہ احسان اللہ احسان کو ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، احسان اللہ احسان ایک فرد تھا اور وہ فرد ایک اگلی فلسفی کو وہ ایک اگلی وائلنٹ فلسفی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور جب آپ جنگ کی کیفیت میں ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز آپ اپوزٹ کیمپس کے لوگوں کو بھی یوز کرتے ہیں فار اے گریٹ اچیومنٹ۔ اب مجھے اس سیکیورٹی آپریشن کے ڈیٹیلز کا تو نہیں پتا، لیکن جو میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ احسان اللہ احسان کو اس لیے ایمنسٹی نہیں دی گئی کہ اس کے جتنے ایکٹس تھے ان کو کنڈون کیا گیا، اس کو ایکسپٹ کیا گیا اور اس کی اپریسیشن کی گئی۔ ہی واز یوزڈ فار سرٹن بگر آبجیکٹو۔ اپنے بلاگ میں احسان اللہ احسان نے الزام لگایا کہ خفیہ اداروں نے انہیں ایک ڈیتھ اسکواڈ بنانے اور کچھ پشتون افراد جن میں کچھ صحافی بھی شامل تھے کو قتل کرنے کا کہا تھا، مگر جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اداروں نے ان کے ساتھ سختی شروع کر دی اور ان سے کیے گئے وعدے بھی پورے نہیں کیے۔ ان الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ احسان اللہ احسان یہ بیانات کسی کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں اور وہ شاید کسی انڈین سیل کے ہاتھ میں ہیں۔ اب جب محفوظ جگہ پہ چلا گیا یا بھاگا ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں کوئی اپنی کسی کو خوش کرنا ہوگا جو وہاں پہ اس کو پناہ ملے، تو وہ چیزیں بھی بڑی جلدی سامنے آ جائیں گی، ورنہ تو اس کو کوئی بھی پناہ نہیں دے گا۔ ایک آدمی کرمنل ہے یا اس کا نام کسی کرائم سے ریلیٹڈ ہے تو وہ تو اس کو پناہ نہیں دے گا جب تک کہ کسی کے اپنے مفادات نہیں ہوں گے۔ موسٹ پرابلی کسی انڈین سیل وغیرہ کے ہتھے چڑھا ہے جہاں سے اس کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ بھئی تم یہ کام کرو تو تمہیں ہم پناہ دے رکھیں گے، اور کوائٹ پاسبل کہ اس کا پیچ اپ بھی کرا دیں طالبان وغیرہ کے ساتھ۔ امجد شعیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ احسان اللہ احسان کو کسٹڈی میں صرف اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ لوگ اسے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس چیز کو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اس کو کسٹڈی میں رکھنا ضروری ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ اگر یہ کسٹڈی میں نہیں اور خدا پھرے تو لازمی بات ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے طالبان مار دیتے یا پبلک میں سے، کیونکہ پبلک اس کو بے گناہ ماننے کو تو تیار نہیں تھی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ اے پی ایس کے واقعے میں ملوث ہے، حالانکہ وہ ملوث نہیں تھا، اس لحاظ سے کہ وہ تو اسپوکس پرسن تھا، تو اس کو جو لکھ کے پکڑایا جاتا تھا وہ بول دیتا تھا۔ یہ ہمیں تو اندازہ تھا لیکن پبلک پرسیپشن مختلف تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان آرمی کے پاس احسان اللہ احسان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اسے سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ آرمی سے اگر ثبوت مانگے تو آرمی کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ آرمی تو یہی جانتی ہے، یہ تو لوگوں کی پرسیپشن تھی نا، کوئی کہتا ہے کہ اے پی ایس میں انوالوڈ کوئی یہ وہ، پھر لوگ اس کا ٹرائل کرا لیں اگر انوالوڈ ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی سزا اس قسم کی دی جا سکتی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ کوآپریٹ کر رہا تھا طالبان سے جو کہ قتل و غارت کر رہے تھے، تو کوآپریشن میں اس کو 2 2.5 سال 3 سال کی سزا دے دے گا، وہ بھی ہائی کورٹ میں جا کے شاید چھوٹ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ افغان امور کے ماہر سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کے مطابق احسان اللہ احسان کے الزامات سنگین نوعیت کے ہیں اور پاکستانی حکومت اور فوج کا اس پر رد عمل نہ دینا حیران کن ہے۔ پاکستان کی حکومت یا فوج کی طرف سے اس کے الزامات کے جواب میں واضح جواب نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑے نقصان دہ ہیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ یہ جب احسان اللہ احسان نے ہتھیار ڈالے تھے یہ توقع تھی کہ مزید لوگ بھی آئیں گے اور ان کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ ان کو معافی مل جائے گی، لیکن ابھی یہ سلسلہ شاید رک جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ احسان اللہ احسان کو پاکستان کے خلاف شدید غصہ ہے اور وہ پاکستانی طالبان کا دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے مزید بیانات بھی جاری کر سکتے ہیں۔ جنگ کر چکا ہے، کئی بڑے بڑے حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے، یہ جنگ بھی تھا اور ترجمان بھی تھا، اور اگر اس میں اپنے پرانے ساتھیوں کے پاس واپس جانا ہے اور اپنے صفائی پیش کرنی ہے تو اس طرح کے مزید بھی الزامات لگائے گا۔ احسان اللہ احسان کا ریاستی حراست سے فرار اور اس کے بعد ملک کے حساس اداروں پر لگائے گئے الزامات انتہائی خطرناک نوعیت کے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان پر عالمی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور تجزیہ کاروں کی رائے میں اس کے لگائے گئے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احمد سعید، وائس PK.net، لاہور۔